السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ اقبال نے کہا یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال کا دوسرا شعر ہے نقش ہیں سب ناتمام ہونے جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودہ خام ہونے جگر کے بغیر۔ اس بزم کے صدر محترم، اس مدرسے کے عوامی کارواں، آپ کے انجمن کے سرپرست اور اس بزم میں جو شریک علماء کرام ہیں، میں ان سے مخاطب تو نہیں بلکہ مخاطب میں آپ سے ہوں۔ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ یہ نصیحتیں تھیں آپ کے لیے گوہر سے کم نہیں، ان کو دانتوں تلے دبا لینا چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان حضرات کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، ان سے کچھ کہلوایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ آپ ان پر عمل کریں۔ یہ جو آپ کے سامنے نمونے پیش کیے جاتے ہیں شکلوں میں، مفتی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، یہ نمونے آئیڈیل آپ کو ان کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی دیکھیے، ان کی محنتیں دیکھیے، وہ کس طرح سے محنتیں کی، کیسا انہوں نے عمل کیا، پھر اس منزل مقام پر پہنچے کہ آپ کے سامنے اس سے کام کریں۔ یہ ایسے ہی نہیں پہنچے، بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد یہاں تک پہنچے کہ آپ کو کچھ نصیحت اور واعظ کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ان کے تجربے ہوتے ہیں، جو اپنے ان کے تجربات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لہذا ان تجربوں کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ کی آج کی بزم یقیناً شکوہ اور اس کا جواب شکوہ تو تھا، لیکن آپ کی بزم کا کوئی جواب ہی نہیں۔ الحمدللہ آپ نے پروگرام پیش کیا، اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ آپ تو پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ ابتدائی عشق ہے، آپ نے جو پیش کرنے کی جرأت اور کوشش کی الحمدللہ بہت اچھی کوشش رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو آئندہ برابر کرے گا۔ لیکن بچوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت اور یہ جو اقبال کے دو شعر پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ آخرت کا جو ہوگا طلبگار اس کی طرح اس کو کوشش اور محنت کرنی پڑے گی، تب اس کی کوشش کامیاب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ تو آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لیکن یہ ہر چیز ایک شرط ہے، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہے کہ کسی چیز میں آپ کو کمال پیدا کرنا ہے تو اس کے جو آداب، اس کے قوانین، جو ضابطے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو برتنا پڑے گا، ان کا پابند ہونا پڑے گا، تبھی آپ اس میں کمال پیدا کر سکتے ہیں، تبھی آپ ان میں کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ جو شہر تقریباً اس کی ترجمانی کرتا ہے یقین محکم، جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام میں آپ لگے ہیں،
جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس مقصد سے آپ کو مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی کامیابی دنیا اور آخرت میں اسی میں ہے. جب تک آپ کو اس طرح کا مضبوط اور مستحکم یقین نہیں ہوگا پھر وہ آپ کام لگن سے نہیں کریں گے, محنت سے نہیں کریں گے, اس میں آپ کی دھن نہیں ہوگی, پھر آپ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. جب اس میں لگن نہیں, محنت نہیں, کوشش نہیں, تو پھر آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. پہلے شرط ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کے لیے مفید اور نفع بخش ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم جی سالہا سایہا, جس کام میں آپ نے قدم رکھا ہے اس کے آپ اونچے منزل کو پانا چاہتے ہیں, منزل مقصود کو پانا چاہتے ہیں, تو عمل پیہم ضروری ہے. وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا, ویسی محنت اور کوشش ضروری ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے. اگر آپ نے ایسی محنت نہیں کی, کوشش نہیں کی, اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا نہیں, تو پھر آپ اپنے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتے ہیں. محبت فاتح عالم, آپ کو اپنے عمل سے اپنے مقصد سے ایسی محبت بھی جس سے محبت ہوتی ہے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. سرمایہ تو کیا جان بھی دے دیتا ہے. آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جو کچھ کرنا پڑے آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جو غزلیں سجائی جاتی ہیں, کبھی خطابت کی غزل ہوتی ہے اور کبھی شعر و شاعری کی غزل ہوتی ہے, یہ شعری ہوتی ہے کہ صرف آپ کو شعر و شاعری سے آزاد کیا جائے, بلکہ آپ کی زبان اور آپ کے قلم کو شستہ اور شگفتہ بنانے کے لیے, اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے, جو ذمہ داری آپ کی ہے پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے, جب تک آپ کا قلم, آپ کی زبان شستہ اور شگفتہ نہیں ہوگی آپ کو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. شعر و شاعری کے ذریعے سے آپ دیکھیے جو کلام کے بندش, الفاظ کی ترکیب اور ترتیب ہوتی ہے, جب اشعار یاد کریں گے آپ کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہوگا. جب چاہے بات آپ نثر میں کیوں نہ کریں, تو آپ کو وہ ترکیب, وہ بندش اور وہ ترتیب آپ کو یاد ہوگی تو آپ کلام بھی اسی طرح سے کریں گے. لیکن اگر آپ نے اشعار کا جمع نہیں کیا, آپ کو اشعار یاد نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کی بات بھی ایسی سادہ ہوگی, اور سادہ جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ اثر نہیں کرتی, وہ اثر نہیں کرتی. لہذا آپ کی زبان کو مضبوط, اور فائدہ مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اشعار کے آپ کے پاس خزانہ ہو, زیادہ سے زیادہ اشعار جن کو لوگ یاد کیجیے کے ساتھ لکھیے, اپنی ڈائری میں مطالعہ کیجیے. ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ان کتابوں کا جو تقریر و خطابت کے لائن سے ہوا کرتی, ان کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کرتے. شعر و شاعری ہے, ادب ہے, ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے. اچھا اگر کرتے بھی ہیں تو لغت میں ہاتھ نہیں لگاتے. بھئی جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں اگر آپ نہیں جانتے اس لفظ کو کی آپ تحقیق کیجیے. عربی میں بھی اردو میں بھی لغت کو لازم پکڑیے, آپ کے پاس لغت ہونا چاہیے. آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی کی آپ لغت کو استعمال کیجیے, اردو پڑھ رہے ہیں اردو کی لغت کو استعمال کیجیے. آپ عربی خاص طور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو عربی کے بارے میں جاننا چاہیے لفظ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے. ہم ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, کوئی ادب کی کتاب پڑھتے ہیں, ہم شرح سے دیکھ کر اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں, بس ہو گیا اسی پر بس اتفاق کرتے ہیں. نہیں, لغت کو نہیں دیکھیں گے, آپ صرف کی تحقیق نہیں کریں گے. یہ لفظ مشکل ہے, دوسرے ہے, کہاں سے آیا, کہاں نہیں سمجھیں گے قرآن پاک کے لفظ کو, قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے, قرآن سے آپ سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا لغت کا استعمال کیجیے, لغت آپ کے پاس ہونی چاہیے. ماشاء اللہ آپ لوگ
اور آپ کی جو ہمارے اسلاف جن کے طرح ہم بننا چاہتے ہیں، مولانا تھانوی، مولانا اور قاسم صاحب نانوتوی چاہتے ہیں، ان کی طرح عمل بھی کرنا پڑے گا. اس سے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان بزموں کو غنیمت جانیے، جو بھی بزموں کا انتظام مدرسے والے کرتے ہیں ان کو غنیمت جانیے. آپ جو آپ کے اساتذہ آپ کے پیچھے محنت کرتے ہیں اس کی محنت کو بھی غنیمت جانیے، قدر کی نگاہوں سے دیکھیے. لائق بنایا، آپ کو اس لائق بنایا. ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ اپنی جو کامیابی جو بھی کام لانی ہو تو اپنی طرف یہ منسوخ نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے ہمیں دو شعر بھی یاد کرائے تھے عربی میں. وَكُنَّا كَالسِّهَامِ إِذَا أَصَابَتْ مَرَامِيهَا فَرَامِيهَا أَصَابَا وَسَلَامًا فَاقَ صَانِعُهَا وَفَاقًا وَخَرَسٌ فَاقَ قَارِسُهَا فَطَابًا. تیر اصل کامیابی تیر کی نہیں ہوا کرتی، اصل کامیابی تو تیر چلانے والے کی ہوتی ہے. ہم ایک تیر کے مانند ہیں. کس کے مانند ہیں؟ ہم ایک تیر کے مانند ہیں. ہم کو چلانے والے ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں نشان اور ہدف پہ لگایا ہے. تو ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ ہمارے اساتذہ کا کمال ہے جنہوں نے ہم کو نشانے میں لگایا. تیر کا کمال نہیں ہوتا. آج آپ جو اپنی کامیابی دکھائیں، آپ کے اندر جو کمال پیدا ہو جائے آج بھی اور آج کے بعد بھی، اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محنت سے سب کچھ حاصل کیا، نہیں. آپ کے استاد نے اگرچہ ایک بات بتائی، قانون بتایا، ضابطہ بتایا، اس پر آپ نے بات آگے بڑھائی، تو اصل وہ ضابطہ قانون بتانے والے کا کمال ہے جس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ کچھ کہہ سکیں. اگر وہ آپ کو ابتدائی الفبا نہ سکھاتے تو آج آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جنہوں نے سکھایا ہے اور اصل میں تو انہیں کی کامیابی، جنہوں نے آپ کو کچھ بتایا تو بنیاد جنہوں نے رکھ دی ہے پھر اسی پر آپ نے عمارت بنائی ہے. تو آپ کو بھی ایک عمارت تعمیر کرنی ہے. وہ تعمیر کون سی عمارت ہے؟ جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت میں رکھی تھی. اسی عمارت کی آپ کو تعمیر کرنی ہے. تعمیر کرنی ہے، الگ الگ تعمیر کرنی ہے، الگ الگ عمارت بنانی ہے. تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کس طرح کی تعمیر کر رہے ہیں. لہٰذا آپ محنت کیجیے، لگن سے پڑھیے، ہر طرح کی کوشش کیجیے، جو بھی آپ کو مل سکتا ہو. یہ مدرسے جو ہوتے ہیں ایک باغیچہ، ہر طرح کے پھول بھی، ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، گلاب بھی ہوتا ہے، سنبل بھی ہوتا ہے. کوئی مسکراتا ہے، کسی کا رنگ اچھا لگتا ہے، کسی کی خوشبو اچھی لگتی ہے. ان سب کو لینے کی آپ کوشش کیجیے. ان مدرسوں کو، مدرسے کے لمحات کو جتنا آپ کو قدر قیمتی بنا سکتے ہو قیمتی بنائیں. آپ کے مدرسے والے آپ سے یہی امید رکھا کرتے ہیں، ان کی امیدوں میں پانی مت پھیریے. یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا بنایا اور مدرسے والوں کے خواب کو کتنا شرمندہ تعمیر کیا. ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا. کیا شعر ہے؟ ہجوم بلبل ہوا کیا جو گل نے جمال پیدا، کی اکبر کمی نہیں کرے تو کوئی کمال پیدا. کیا کہا اکبر نے؟ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کی اکبر کمی نہیں کرے تو کوئی کمال پیدا. کمال ضرور پیدا کیجیے. کمال آپ ایک ہمت اور ارادہ کیجیے. ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں کیا بننا ہے. آپ کی پرواز بالکل سب سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس طرح سے منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اخلاص اور محنت آپ کی شرط ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ اخلاص اور محنت کے ساتھ کام کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بنائے گا. یہ میری کچھ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، ضرور آپ کے دلوں میں اثر کرے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا